تکلیف دہ بات ہے. اور اس سے جب ہم کہہ رہے تھے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ بھی ان کے ملازم ہیں اور مشیر خزانہ صاحب کا بھی ایک آپ کو پتا ہے IMF کے ساتھ ایک تعلق اور وہ رہا ہے. اور ابھی جو 33 مشہور زمانہ بل پاس کیے گئے ہیں اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو ایک بل پاس کیا گیا ہے وہ اٹ سیلف بہت خطرناک ہے، جس کے اندر آپ اسٹیٹ بینک کو کسی بات پہ پوچھ نہیں سکیں گے اور اسٹیٹ بینک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹلی کہاں رپورٹ کرے گا اور کیا ہوگا. پاکستان کے لیے بہت بہت مشکل اور تکلیف دہ حالات ہے اور اس کی سب کی ذمہ داری ایک شخص، صرف ایک شخص، اور وہ ہے عمران خان. اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس آدمی کے چھوٹا کام کوڑا اٹھوانے سے لے کر مطلب فورن پالیسی اور یہ IMF کے معاہدے تک یہ شخص کچھ بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. یہ صرف پاکستان کی عوام کو تکلیف دے سکتا ہے اور پاکستان کو جو رلانے کی اس نے بات کی تھی، ہمیں رلا لیتا تو شاید ہم برداشت کر جاتے، لیکن وہ رلانے کی بات صرف ہمارے لیے نہیں کی تھی، انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو رلانے کا وعدہ کیا تھا اور جس کے اوپر وہ پورا عمل کر رہے ہیں اس وقت. یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت سے بلکہ PTI سے عوام تو مایوس ہو چکی ہے، لیکن اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی. PDM نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو ایک طرف جو عوام حکومت سے مایوس ہے، اپوزیشن سے بھی مایوس، آپ نہیں سمجھتے کہ ہو گئی ہے نہ گھر ان کو بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے جمہوری جو سیٹ اپس ہوتے ہیں، چلے یہ جمہوری حکومت نہ بھی صحیح لیکن جمہوریت کے نام پہ لائی تو گئی ہے اور ان کو نکالنے کا ایک جمہوری طریقہ کاری ہوتا ہے. اگر ہم بھی عمران خان بن جائیں تو عمران خان میں اور ہمارے بیچ میں نئے اور پرانے پاکستان میں جو روایات کا، اخلاقیات کا جو فرق ہے اس کو رہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام ہم سے مایوس نہیں ہے، لیکن عوام کو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو عوام کو باہر نکلنا ہوگا، بتانا ہوگا اس ڈمی وزیر اعظم کو کہ ہمیں اس کے یہ جو تکلیف یہ دے رہا ہے، جو جس طرح سے ہمیں سرنڈر کر دیا ہے اس نے IMF کے سامنے، وہ ناقابل برداشت ہے. ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، آج بھی PDM کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر سربراہی اجلاس میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ شام تک انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے. ہم تو پہلے بھی لڑے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، تمام صعوبتیں بھی بھگتی ہیں، ہم تو کر ہی رہے ہیں. لیکن اب اگلا فرض جو ہے وہ عوام کا ہے. عوام کو اب اپوزیشن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے تو ویسے 500 بندے مانگے تھے شرم کھانے کے لیے، ان کو نہیں آ رہی، لیکن عوام کو باہر نکلنا ہوگا اور اپنا حق اگر نہ ملے تو پھر اس کو چھین لینا چاہیے. بار بار آپ وعدے کرتے ہیں لانگ مارچ کے احتجاج کے، لیکن ہر بار آپ اپنا لانگ مارچ معطل کر دیتے ہیں، ملتوی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کیا آپ عمران خان کو پورا موقع دے رہے ہیں کھیلنے کا؟ عمران خان کو موقع دے کے بھی تو دیکھ لیا نا بھائی. ایک تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم موقع دینا چاہتے ہیں یا وہ، ہم نے کوشش کی کہ یہ وہ سب کچھ ہم نہ کریں جو یہ ہمارے دور حکومت میں کرتا رہا. یہ ہمارے خلاف 1 سال میں ہی لشکر لے کے، کفن لے کے اپنے سیاسی کزنوں کے ساتھ یہ نکل آئے تھے اور 126 دن انہوں نے دھرنا دیا. اور لیکن ہم نے جتنی بھی اسٹرگل جمہوری طور پر دیکھی ہے، ہمیں تو اس نے الجھائے رکھا ہے ہمیشہ. جو بولتا ہے، جس کی زبان بندی کرنی ہے اس کو اندر ڈال دو، اس کے اوپر کیس بناؤ. اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں، کبھی FIA کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی باقی ادارے استعمال کیے جاتے ہیں. اور لیکن ہر رات کے بعد صبح ہونی ہوتی ہے. سو اب تمام چیزوں کے باہر آنے کا اور حقائق کے کھلنے کا وقت ہے کہ کس طرح سے ہمارے خلاف ایک کیمپین کی گئی اور میاں صاحب کو جو ہے وہ جان بوجھ کر عمران خان کو لانے کے لیے جو ہے وہ سزا دلوائی گئی. سو اس کا اب ظاہر ہے قانون اور عدالتیں جو ہیں ان کو اس کا فیصلہ کرنا. بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سیاسی بصیرت سے کام لے رہے ہیں، جو ہی وہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. بلاول صاحب کا بیان آ جاتا ہے یا جو ان کے جو چھوٹے موٹے ترجمان ہیں وہ شہباز شریف کو تنقید کرنے کا نشانہ بنانا ہے. تو بلاول صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کہ شہباز شریف صاحب والی مہارت کا استعمال کریں بجائے اس طرح؟ میرا خیال ہے بلاول صاحب کے پاس اپنے والد صاحب کی کافی مہارت موجود ہے اور ان کو شہباز صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آصف زرداری صاحب کافی ہیں مہارت ان کو دینے کے لیے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارا ہدف PTI ہے، ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور ان کو ضرورت ہے ریلیونٹ ہونے کی پنجاب کے اندر، ہمیں ان کو ریلیونٹ نہیں کرنا پنجاب کے اندر. چوہان یہ کہتے ہیں کہ اگر عظمیٰ بخاری چاہتے ہیں کہ میں جیل چلا جاتا ہوں، میں جیل چلا جاؤں گا. نہیں، وہ سسرال تھوڑی ہے جس میں آپ اپنی خواہش سے جائیں گے. اس میں تو بیٹے آپ کو جانا پڑے گا، جو کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کیس تو بنیں گے اور جب وہ کیس بنیں گے تو میرا پیارا بھائی جیل بھی جائے گا، لیکن اس کو پہلے دن کھانا میں خود بھجواؤں، کھانا میں بھجواؤں. میڈم یہ بتائیں، یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے
ऑडियो, अभी वीडियो आनी है। सॉरी ऑडियो आई है। वीडियो आनी है। तो क्या कहेंगे इसलिए आप ये देखिए आपने वो ठीक है, ये जाली है या असली है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब को जिसने जाली सादिक और अमीन बनाया, अब इमरान खान और उसके सारे तर्जुमान मिलके उसको जाली सादिक और अमीन बना रहे हैं। सो ये जो सादिक और अमीन का जो ये म्यूजिकल चेयर है ना, इसको इस तरह से ना इमरान खान की सदाकत और अमानत काबिल कबूल हुई पाकिस्तान की आवाम के लिए, इवन दुनिया के लिए भी, कि जिस शख्स ने 300 कनाल का बनी गाला जो है वो तोहफे में लिया अपनी साबका अहलिया से, और जिसकी कोई ज़राए आमदन नहीं है, वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ, गो उसके ऊपर ज़कात और खैरात खाने के अभी भी इल्जामात मौजूद हैं। और उस वक्त दूसरी तरफ साकिब निसार साहब भागते क्यों हैं? उनको बड़ा शौक था, अगर आपको याद हो कि जब वो सीट पे थे तो उनको बड़ा शौक था बड़ी बड़ी बातें करने का, इसको पकड़ लो, इसको ये कर दो, वो एक, मैं वो बड़ा लफ्ज नहीं बोलना चाहती, लेकिन तकब्बुर और गरूर की वो स्टेज पे थे कि जहां उनको कीड़े मकोड़े लोग नजर आते थे। तो आज साकिब निसार साहब के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अहमद नौरानी साहब के खिलाफ केस कर दें और उनको जेल में भिजवा दें अगर वो गलत कह रहे हैं, और अगर अहमद नौरानी साहब जिन्होंने बाकायदा इसकी फॉरेंसिक करा के जो है ये ऑडियो रिलीज की है, उसको जो है वो किसी भाई चैनल की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में नहीं, उसको एक रिप्यूटेड फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जो है वो टेस्ट करवाया गया है, या फिर जो है साकिब निसार साहब जो है वो ये मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अदालत नहीं जाऊंगा, ये नहीं चलेगा। साकिब निसार साहब, योर टाइम इज ओवर। अब आपको अपने किए हुए तमाम अमाल का जवाब देना है। अभी जो आपने पब्लिक के साथ किया, जो PKI के साथ किया, जो आपने पंजाब के प्रोजेक्ट्स के साथ किया, अभी वो बहुत बात की बात है। अभी पहले जो आपके सियासी मकासद थे जो आपने किए, अभी पहले उसको उसका जवाब लेना है। सिंध के ख्वाजा सराव ने बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और ये कहा है वो बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, जबकि हमने एक रिपोर्ट की है जिसमें पंजाब के ख्वाजा सराव कहते हैं कि इस मुल्क की तकदीर मियां नवाज शरीफ ही बदल सकता है, अगर वो वापस ना आए तो हम लंदन पहुंचेंगे उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए। तो क्या कहेंगे? अब तो ख्वाजा सराव भी मैदान में आना शुरू हो गया है अपने अपने लीडर। जाहिर है वो पाकिस्तान के शहरी हैं और बिल्कुल उनका भी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के सियासी मामलात रेड सन टावर, फैसल हिल और मेन जीटी रोड और मोटरवे के साथ 24 मंजिला मेगा प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट और शॉप की बुकिंग सिर्फ 4 लाख से। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स रेड सन एसोसिएट्स। तो उनको उम्मीदवार भी होना चाहिए।